اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیہ نمبر 13۔ لوگو، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ حج کی پہلی آیہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، بہت بڑی قیامت آنے والی ہے، شدید زلزلہ آنے والا ہے۔ اور اس کی اگلی پوری آیا ڈسکرائب کرتی ہے صرف اس دن کی ہولناکیوں کو جب قیامت آئے گی، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پریگننٹ ویمن جو ہے نا ان کا حمل گر جائے گا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ شاید انہوں نے شراب پی ہوئی ہے، شاید یہ کسی نشے میں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ تو پورے قرآن کا مقصد ٹائم اینڈ اگین یہی ہے۔ بہت آسانی سے ہم اس دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، بہت آسانی سے وی لوز سائٹ آف دا فیکٹ کہ ایک دن مرنا ہے، کہ کیوں صبح سے شام ہو رہی ہے، کیا کرنے آئے تھے ہم اس دنیا پہ۔ اگر قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچے گا کہ اس دنیا میں کرنے کیا آئے تھے اور کہاں گم ہو گئے۔ تم سے پہلے کی قومیں تباہ کر دی میں نے۔ موت تو چلو کسی نے نہیں دیکھی، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، قیامت کا دن ابھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جب ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا نا، کانٹریکٹ نہیں ہوتا لکھا ہوا سائن کرنے کے لیے، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا، تب ایک وعدہ ہوتا ہے جس پہ آپ بھروسہ کر لیتے ہیں، کسی کا نام ہوتا ہے جس پہ آپ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان وعد اللہ حق۔ کل میں کسی کہانی میں پڑھی تھی، کوئی کہہ رہا تھا میں آپ کو گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن میرا وعدہ ہے آپ سے، اب آپ بھروسہ کر لیں میرے وعدے کا اگر مجھے جانتے ہیں تو۔ اور آپ کے کانوں میں وہ الفاظ گونجنے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ کیوں ان بولنا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ؟ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ذرا برابر شک میں مت رہنا۔ وہ جس نے وعدہ کر لیا ہے کہ نیکی کا صلہ اچھا اور برائی کا صلہ برا مل کر رہے گا۔ ایز اے مسلم ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اچھا ایک دن مر جانا ہے، اچھا دنیا میں ہم کچھ کرنے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہانی شروع ہوئی ہے، بڑے برسوں بعد تک جا رہی ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ہاؤ مچ آف اٹ ڈز پلے اے پارٹ ان آور لائف۔ کتنی بار ہم اس کو بار بار بھول جاتے ہیں اور بھول ہی جائیں گے۔ لفظ انسان آیا ہی دو لفظوں سے، وہ جسے محبت چاہیے اور وہ جو بار بار بھول جاتا ہے۔ اینڈ دین قرآن پلیز اے ریمائنڈر، آپ کو بار بار یاد کروایا جائے گا کہ آپ کون ہیں، اس دنیا میں کرنے کیا ہے۔ وہی یاد کر رہا ہے پورا قرآن، انسان کو پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے کہ جاگ جاؤ۔ اسٹاپنگ بائی دا ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ، دنیا بڑی پیاری ہے لیکن آپ کو کام پہ جانا ہے، چلے جائیں آگے۔ کیپ ورکنگ، کیپ موونگ آن۔ ثم جعلناکم، وہ جب تو قومیں تباہ کی ہیں میں نے، ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر اچھا کیا تو انجام اچھا ہو جائے گا، برا کیا تو اللہ کی سنت تو آپ دیکھ چکے ہیں، وہی ہونے والا ہے دوبارہ۔ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے سنبھل جائے۔ کسی دن آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا قرآن کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو واضح الفاظ میں صرف محبت اور خیال، He is concerned about you, that's why بار بار سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے ارد گرد انسانوں کی فکر کریں۔ بہت فکر کر لی ہم نے لوگوں کی، ان کا پانی کیسے ملے گا، کھانا کیسے ملے گا، شادی کہاں ہوگی، کپڑے کون سے پہننے۔ اللہ کرے ایک لمحے کو ہم اگلے جہان میں بھی اپنے خاندان والوں کی فکر کریں۔ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی الگ جہنم کی وجہ سے تو نہیں ہو جائے گا۔ ہماری ایک اسکالر ہیں، وہ کہا کرتی ہیں کہ موت کوئی جدائی نہیں ہے، اس دنیا میں چند شہروں کے فاصلے پہ رہنا کوئی جدائی نہیں۔ جدائی تو یہ ہے کہ ایک جنت چلا گیا اور ایک جہنم چلا گیا، اب ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی سے بچنے کے لیے دنیا میں جتنے پیارے ہیں، جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ بچا لیں۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا تھا کہ اچھا یہ ساری دنیا، فی الحال دنیا میں اتنے مسائل ہیں، اس پہ کام کرنا ضروری ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ جب آپ تھوڑا سا پرسپیکٹیو کلیئر ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے آخرت کا مسئلہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس دنیا میں 70 سال 50 سال سختی کاٹ بھی لی تو کوئی بات نہیں، اگلا جہان خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی تو قرآن بار بار سمجھانے آ رہے ہیں ہمیں، ٹیک ون اسٹیپ ٹوورڈز گاڈ وَإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ منزل تک پہنچنے کا انتظار ہی نہیں کرنا ہوتا، صدیوں بعد کسی نے سیدھا راستہ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں the moment you take the right path، ایک سٹیپ لیا ہے آپ نے، ان ربی، رب راستے پہ ہی ہے، وہ راستے میں ہی ساتھ ہو جاتا ہے، پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہ راستہ بڑا طویل ہے، یہ ختم نہیں ہونے والا۔ اور یہ راستہ اتنا خطرناک ہے، یہاں شیطان بیٹھا ہے ہر قدم پہ۔
قرآن والوں کے ساتھ اور زیادہ اس راستے میں کوئی بڑا طاقتور چاہیے ساتھ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تمہیں کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی. کہیں پچھلے دنوں ہم آیا پڑے تھے کہ کل شیطان ان سے کہتا ہے یہ کام کرو اور وہ کر دیتے ہیں. اتنی اتھارٹی کیسے آ گئی اسے کسی انسان پہ؟ کوئی تھا جو اس راستے پہ نہیں تھا جہاں رب ہے، سیدھا راستے سے بھٹک گئے ہیں. اور اب ساری سیکیورٹی واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کا سلامتی کا گھر چھوڑا ہے. اب تو ہر طرف سے خطرے میں ہی ہیں، گھر سے باہر تو آندھی طوفان خطرہ ہی ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ایسا نہیں ہے ان سے پہلے لوگوں کو بھی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ان کے لیے پیغمبر نہیں بھیجے گئے. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے آخرت کی دوبارہ جی اٹھنے کی توقع نہیں رکھتے، انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے. دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، اتنی دنیا کھا گئی ہے ان کو کہ اب انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے ہیں سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی اللہ، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، الی ربہا، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کے چہرے روشن ہیں. وہ رب جسے اس دنیا میں بہت بار ڈھونڈا ہے انہوں نے، خالی نظریں آسمان کی طرف کئی دفعہ اٹھی، تکلیف میں تھے تو وہ جو دل سے پکار اٹھی ہے یا اللہ، اپنے اسی رب کو دیکھ رہے ہیں جسے ساری زندگی پکارتے ہیں، جس سے ان کا کوئی رشتہ ہے، تعلق ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف آیات کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں، صرف قرآن کی آیات نہیں، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، سورج، چاند، ستارے، دن رات، انسان، پودے، کھانا پینا، ہر ایک چیز نشانی ہے اللہ کی، اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے. اپنے آپ کو دیکھ کے روز رب کی یاد آنی چاہیے کہ کون ہے جو اتنا عظیم الشان نظام چلا رہا ہے. وہ جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. دس از ٹو ہارڈ، یہ بہت اسٹرکٹ ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. تھوڑی سی تو لینینسی رکھیں، تھوڑا سا تو نرم مزاج رکھیں، تھوڑا سا ادھر ادھر جانے دیں. اتنی سی ملاوٹ تو چلتی ہے. کوئی اور قرآن لے کے آؤ، یہ والا بڑا سخت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجیے میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس وحی میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ دنیا کے ہر اسکالر کو یہ بات کلیئر ہو کہ وہ قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا. جو اللہ نے کہہ دیا ہے صاف صاف لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. بیچ میں ہم اپنی عقل نہیں لا سکتے. قل ہوا اذن، رب نے کہہ دیا یہ تکلیف ہے تو آپ گندگی نہیں ریپلیس کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا مرد گھر کا سربراہ ہے تو بیچ میں کوئی فیمنسٹ آ کے نہیں بول سکتی کیونکہ ہم کوئی ایک عورت ہے اور آ کے اس کو تھوڑا سا آیا مینیپولیٹ کر دیں. قرآن کا مطلب کوئی نہیں بدلتا، تفسیروں میں حاشیے لگائے جاتے، ایکسپلینیشن میں کہیں اور رخ بدل کے لے جایا جاتا ہے. بار بار صلح حدیبیہ تک لے کر جاتے ہیں آپ کو، مصلحت تک، بالکل ٹھیک ہے. کب تک؟ وہ جب صلح حدیبیہ کر کے آئے تھے وہاں آ کے تو پھر باقی ملکوں کے ساتھ معاہدے شروع کر دیے تھے. اب ہم نے کون سے ملکوں سے معاہدے شروع کیے ہیں؟ ایسا تو نہیں تھا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کے درمیان جتنا ٹائم تھا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تھے کہ چلو اب ہم سیف ہیں، سیکیور ہیں. تو بہت آسان ہے قرآن کا مطلب بدل دینا. ان لوگوں نے کھلم کھلا ڈیمانڈ کر دی تھی کہ آپ یہ قرآن بدلیں، کچھ اور لے کر آئیں. اسی لیے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بات کرنا شروع کی تھی سب سے بڑا خطبہ یہ تھا کہ قرآن میں رد و بدل نہیں کرنا. اور ان کی سزا وہ سزا ہے جو پورے قرآن میں آپ کو کہیں اور نہیں ملتی. لا ينظر الیہم یوم القیامۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سارے اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا نام لے لے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. ان کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی اور نام نہیں نظر آتا. جہاں تھوڑا ڈرتے ہیں، جہاں تھوڑا لالچ آتا ہے، خوف آتا ہے، نہ سمجھی الگ بات ہے، جان بوجھ کے مطلب بدل دینا، پھر وہ اپنا باعث بھی بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں ہم نے کوئی ایک آئیڈیا پکڑ لیا اور اب قرآن کو اس کے آگے سبمٹ کروا رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا جہاد ہر حال میں فرض ہے، کسی نے کہہ دیا نہیں مصلحت ہے. اپنی رائے دونوں کو چھوڑنی پڑے گی. سبمشن میں آئیں گے قرآن کے پاس اور جو قرآن کہہ رہا ہے یا لائے سبمٹ کرو. بہترین سمجھ عطا کر دیں اللہ، صحیح سمجھ عطا کر دیں.
ان اتبع الا ما یوحی الی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خود بلوایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ڈرتا ہوں ایک عذاب کے دن سے، تاکہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو یہ گارنٹی دے کے نہ بیٹھ جائے کہ میری تو چھٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے نا، میں جو مرضی کروں۔ یہ گارنٹی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں دی۔ قل لو شاء اللہ، کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی سناتا ہی نہ، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تک تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دے آر اگین تھنکنگ، جیسے آج بھی بہت سے اورینٹلسٹ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کبھی امیز ہو جاتے ہیں کہ کیا زبان کی کیا باریکی ہے اور کیا مجاز ہے، کبھی کبھی تنقید کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ So they never say God said this, they always say Muhammad said this۔ وہاں کے لوگ بھی اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، انہیں لگ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی باتیں گھڑ لی ہیں تو تھوڑا سا لینینٹ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں تو ساری زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، ایسی بات میں نے کرنی ہوتی تو بڑی پہلے کر چکا ہوتا، تم نے اس طرح کا کچھ کبھی میرے منہ سے نہیں سنا۔ یہ رب کا کلام ہے، رب العالمین کا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا کر دے، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بہت بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ بات کرتے ہیں، دوز who speak about اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند، اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک میں تمہیں معاف نہیں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے کیا ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہے ایک دوسرے سے راضی اور ناراضگی کے پیمانے کے درمیان اللہ تعالیٰ کو لیا، جب تک میں نے معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یہ گارنٹیاں ہمیں کس نے دے دی ہیں؟ معافی کا پیمانہ تو کچھ اور ہے، کوئی شرمندہ ہے اس نے معافی مانگ لی ہے، آپ نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا، آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ جو شرمندہ ہے جس نے اپنا عمل درست کر لیا اس کی معافی ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ مس کوٹ، ومن اظلم، میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کرے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ حالانکہ فائدے کا ذکر پہلے اور نقصان کا بعد میں کرتے ہیں ہم، کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس لیے ان تک جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کسی نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے وَيَعْبُدُونَ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسوں کی غلامی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا طریقہ فالو کرتے ہیں جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کس کو آ رہے ہیں وہ بڑا ضروری ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من دونی، مجھے چھوڑ کے ایسوں کو دوست بنایا ہے۔ وہ من دونی آپ کا کلیجہ کھا جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے آپ ساکت ہو جاتے ہیں۔ سارے جہانوں کا رب، ہم چھوٹے چھوٹے مٹی کے انسانوں کی عزت نفس اتنی بڑی ہے یا ایگو اتنی بڑی ہے، ہم سے کوئی ناراض ہو بھی جائے تو جا کے اس کو گلا نہیں کرتے، اس کو جا کے ایکسپلین نہیں کرتے کہ میں نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا تھا، مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے آپ۔ ایگو تو بہت بڑی، جا کے گلا کیسے کریں؟ رب ظرف والا ہے، وہاں محبتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے گلے شکوے ہوتے رہیں گے بار بار۔ کوئی انسان ہے جو محبت سے واپس آتا ہے تو اسے محبت سے ہی کھینچا جائے گا۔ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے۔ اگر وہ نہیں تھا تو کر لیتے کسی بھی اور کی عبادت، جس کی زندگی میں وہ نہیں ہے وہ کرے۔ کوئی ایک ہندو ہے وہ جا کے کسی پیر فقیر کو پکڑے تو سمجھ آتا ہے، جس کے پاس رب ہو جو روز سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہو، پھر ایک انسان کے لیے اپنی جان قربان کر دے، پھر مٹی کے چلتے پھرتے بتوں کے پیچھے خوار ہوتا پھر وہ کہے کہ میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اس کے لیے ہیں جس نے اوریجنیٹ کیا ہے زمین و آسمان کو، اور اس کے فرشتے میسنجرز ہیں بڑے بڑے پروں والے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بہت سارے مطلب ہیں انسان کے، ایک مطلب انسان کو اس کی جگہ یاد دلانا ہے، کیوں رینگ رہے ہو،
کیوں بڑا خواب نہیں دیکھ رہے؟ کیوں لگ رہا ہے زندگی مشکل ہے، ناممکن ہے، مستقبل میں کیا ہو جائے گا؟ وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جو ساری دنیا چلا رہا ہے آپ کی زندگی کا نظام بھی چلا لے گا۔ آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں اس نے، بڑے بڑے طاقتور فرشتے، تاکہ آپ کی زندگی پروٹیکٹ کی جا سکے، آپ کو پیغام بھیجے جا سکیں۔ کیا کچھ ہوا ہے آج کے دن ہمیں یہ پیغام پہنچانے کے لیے؟ یہ کوئی اندازہ نہیں ہوتا، کوئی تکا نہیں لگتا کہ چند لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ نہ پڑھوایا جائے تو نہیں پڑھ سکتا کوئی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، غلامی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ اس غلامی سے بڑی تو کوئی آزادی نہیں تھی۔ اپنے نفس کی غلامی کر کے دیکھ لیا ہم نے، تکلیف اور اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ما لا یضرہم، یہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ولا ینفعہم، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، نہیں نہیں، بولتے کیا ہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، یہ تو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرنے کا۔ قل، آپ انہیں فرما دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے درمیان غلط فہمی ہو گئی ہے، کسی کو سزا ملنے والی ہے، ایک دوسرا بہن بھائی یا امی یا کوئی اسکول کا ٹیچر جا کے پرنسپل کو بتائے گا یا جو بھی اتھارٹی میں ہے کہ نہیں اصل بات یہ نہیں ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، آپ کو غلط فہمی ہوگی، اصل میں یہ نہیں ہو رہا تھا، سامنے والے نے بھی بڑی بدتمیزی کی ہے، آپ نے صرف ایک طرف کا ریئیکشن دیکھ لیا، جو بھی بات ہے، سفارش تبھی ضرورت پڑتی ہے نا۔ یو ڈونٹ نو سم تھنگ، آپ پلیز مجھے پہ ٹرسٹ کیجیے۔ کسی کو کوئی نوکری دلوانی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، ابھی ہاں جاب وہ اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہوگی، ایکسپیرینس نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کی ہارڈ ورکنگ کی اور اس کی آنےسٹی کی ضمانت دیتا ہوں، آپ بس اس کو کام دے دیجیے، میں ضمانت لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قل، آپ ان سے پوچھیے، اتنبئون اللہ، تم اللہ کو بتاؤ گے؟ وہ نہیں جانتا اپنے بندے کو، کہ اب وہ اس کے پاس 360 یا پتہ نہیں کتنے زاویے ہوتے ہیں کسی بھی سچویشن کو دیکھنے کے۔ انسان کے دل کے اندر کیا تھا اور باہر سچویشن کیا تھی، کس نے کیا بولا تھا، کون کتنا گناہگار ہے اور نیکوکار ہے، اتنبئون اللہ، تم اللہ کو بتاؤ گے؟ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، کچھ ایسا ہے جو اللہ کو بتایا جا سکتا ہے؟ کیوں ضرورت ہے درمیان میں کسی سفارشی کی جو آ کے آپ کے بہاف، اس کو تو سب پتہ ہے، اور اس سے بڑی تسلی کوئی نہیں ہے دنیا پہ۔ اکثر ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں وی آر مس انڈرسٹوڈ، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایکسپلین کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی ہے جو سب جانتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ بہتر جتنا ہم جانتے ہیں۔ سبحانہ، بڑا پاک ہے وہ اس سب سے، وتعالی عما یشرکون، جو جس چیز کا شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہر ایک چیز سے پاک ہے۔ وما کان الناس، ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ کرسچینٹی، جوڈازم، ہندوازم، بدھزم، ساری شاخیں ہیں، پیغمبر وقت آئے ہیں، اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں، چند لوگوں نے بات مان لی ہے، سارے نہیں آئے ابھی بھی پلٹ کے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں پورا قصہ سنا رہے تھے نوح علیہ السلام کا، صرف مومن بچ گئے ہیں، لیکن انہی مومنوں میں پھر ایک گروہ کھڑا ہو گیا جو دین چھوڑ کے چلا گیا، جس نے تھوڑے تھوڑے چینجز کرنے شروع کیے اور ایونچولی وہ کوئی اور ہی دین بن گیا۔ سارا دین اسلام، سارے پیغمبروں نے آ کے صرف اسلام پریچ کیا، آہستہ آہستہ انسانوں نے ان کو چینج کر کر کے صورتحال بدل دی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس نبی پہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ یہی وہ آیا ہے، اور اب سے پہلے ہم لگاتار تکرار سن چکے ہیں، آیات ایکسپلین کی جا رہی ہیں، وہ آیات کھلی کھلی بیان کر دیتا ہے، اور یہاں کوئی کھڑا ہے جس کے لیے نشانی کا مطلب صرف معجزہ ہے، آؤٹ آف دا ورلڈ کوئی چیز بنائی، یہ کیا چیز ہے؟ مٹی سے ایک بیج سے ایک درخت کھڑا ہو جانا کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی بڑی گیلیکسیز چلنا کون سی بڑی بات ہے؟ سورج، زمین اور سارے پلانٹس کو ڈریگ کر کے گیلیکسی میں لے کے جا رہے، دیٹ از لا آف نیچر۔ امیز نہیں ہو رہا کوئی انسان، بیٹھا ہوا ہے، کتنے ملی سیکنڈز میں دماغ بات پروسیس کر رہا ہے، لینگویج ہے، امیجز ہیں، میموری ہے، ایکسپیرینس ہے، سب کی بیس پہ میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ہے نشانی، اس سے بڑی کیا نشانی چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو عام دنیا چل رہی ہے، نہیں، عام دنیا نہیں ہے، یہی ہے اس کی نشانی۔ فَقُلْ، پس آپ ان سے کہہ دیجئے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ،
غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، سزا آنے والی ہے، اس کا انتظار کرو، اب نشانیاں نہیں اتریں گی، بس ہو گئی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ بہتر ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ جب ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا and we assume that we know it, this is what we miss۔ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا انداز، شکایت کا انداز، غصے کا انداز، ایکسپلین کرنے کا انداز، یا حسرتن علی العباد، میرے بندو حسرت ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے شکر کرنا چاہیے، جو گلہ رب کرتا ہے نا، جب مصیبت آتی ہے میرے پاس آ جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور جانا کہاں ہے تم نے؟ جیسے ہی مصیبت چلتی ہے تو رخ کیوں موڑ جاتے ہو؟ اگر کوئی ہے ہی بدنیت، اگر کسی نے فیصلہ ہی کر لیا رب کے خلاف کھڑا ہونے کا، تو اس کی چال، اس کے پلان آپ کے پلان سے زیادہ بہتر ہیں۔ دین ویٹ اینڈ واچ، وہی جو پچھلی آیا میں فرمایا تھا، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ معجزہ مانگ رہے ہیں نا لوگ، کیا ہے؟ زمینی راستے، زمین کا سٹیبل ہونا، ہمارا اس پہ چل پانا۔ ہاؤ ڈو وی واک؟ کیسے زمین کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں ہم؟ چلنے کے لیے صرف طاقت نہیں چاہیے، ہڈیوں کی مضبوطی نہیں چاہیے، بیلنس بھی چاہیے۔ جہاں کانوں کے اوپر 3 رنگز ہیں ہمارے دونوں طرف، دیٹ ہیلپ اس نیویگیٹ کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، بیلنس کی طرح کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں ہم، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ دنیا کی پہلی شپ نوح علیہ السلام نے بلڈ کی ہے، پانیوں پہ کیسے تیرا جاتا ہے، وہ پانی جہاں تم مسلسل خطرات سے لاحق ہو، وہ خشکی جہاں تم محفوظ ہو، خطرے میں ہو یا محفوظ ہو، دونوں جگہ رب ہی ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، بہت اچھی ہوا چل رہی ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ، اچھا سفر ہو رہا ہے، پھر یکایک باد مخالف کا زور آتا ہے، اب ہوا کسی اور رخ کی ہے، شدید طوفان۔ آپ کو آج کل تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں سمندری طوفانوں کے، اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ گھر گئے ہیں۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، تب کوئی پیر فقیر، کوئی بت، کوئی دوست، کوئی اور یاد نہیں آتا۔ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سمجھا رہے ہیں، تب جب ہمیں لگے کہ ہم ڈوبنے والے ہیں اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان، آپ کو پتہ ہے کوئی بت آ کے یہ طوفان نہیں ڈال سکتا، تب نگاہ صرف رب کی طرف اٹھتی ہے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، لَنَكُونَنَّ 3 اسٹریس ہیں، وی سویئر ٹو اٹ، ہم قسم کھا رہے ہیں فور شور، بڑی ناشکری کی ہے۔ ناشکری پہلا بیج ہے شرک کی طرف، پہلا بیج ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چھوڑنے کی طرف، جب ہم باقی دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا، میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، انہیں بھٹکاؤں گا دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس نے یعنی نافرمان نہیں پائیں گے، وہ تو ہے ہی سیکنڈ سٹیپ، ناشکری لے جاتی ہے آپ کو نافرمانی کی طرف۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پہ کروڑوں اربوں، کیونکہ ہمیں آج کل صرف پیسے کی زبان سمجھ آتی ہے، اربوں روپے ایک انسان کو زندہ رکھنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اتنی انرجی باڈی کے اندر اور باہر سپینڈ ہو رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی انسان کی ایک آنکھ یا ایک گردہ خراب ہو جائے تو پیسے کروڑوں روپے چاہیے اب آپ کو، وہ کروڑوں روپے لگا کے روز سنبھالے ہوئے پورے جہان کو۔ مصیبت آ رہی ہے، اللہ سے وعدہ کر لیا، یا اللہ آپ شکر گزار رہیں گے، کسی دوسرے انسان کی بات نہیں ہو رہی، میری بات ہو رہی ہے اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ارد گرد نہیں دیکھنا ہم نے کہ ہاں کوئی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ کلام ہمارے لیے اترا ہے، جو پڑھ رہا ہے اسی کے لیے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے، وہ رب جو غیب سے واقف ہے، فیوچر جانتا ہے، اسے پتہ ہے ان لوگوں نے رخ موڑ جانا ہے، یہ ہیں ہی نہیں میرے بندے، یہ وفادار نہیں ہیں، یہ رشتے نبھانا نہیں جانتے، یہ شکر گزار نہیں ہے،
لیکن کسی انسان کا وعدے کا بھرم رکھ کے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اس مصیبت سے. پھر وہ لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو. ثم الینا مرجعکم، واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے. فَنُنَبِّئُکم، پھر میں ڈیٹیل میں then we will inform you in detail بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے آئے ہو. آج اپنی زندگی میں ایک لمحہ رک کے مڑ کے دیکھیں کس کس طرح کے مسائل کا شکار تھے ہم. کتنی بار اتنی بری طرح گھرے تھے کہ لگ رہا تھا کہ اب زندہ نہیں رہا جا سکتا، اب عزت کے ساتھ زندہ نہیں رہا جا سکتا. اب رزق کے بڑے مسئلے آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوگا. دعائیں مانگی ہیں، اس نے سن لیا اور بچا لیا. وہاں سے بچایا جہاں لٹرلی آیا دکھائی ہے، اپنی معجزہ دکھایا، قانون چینج کر کے بچا لیا انسان کو. اسے ایک لمحے میں اللہ کرے ہم شکر گزار ہوں، تمام عمر اس ایک لمحے کے لیے شکر گزار ہوں. انما مثل الحیات الدنیا، شروع میں ہم نے بات کی تھی. قرآن پورا کا پورا دنیا کا یہ لبادہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آیا. یہ جھوٹ ہے جو نظر آ رہا ہے، سراب ہے. صحرا میں اکثر دور سے کیونکہ ریت اس طرح پڑی ہوتی ہے لگتا ہے پانی ہے، کوئی پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگتے ہیں. سورہ نور میں مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی، اور وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں تو پانی نہیں ہے، ریت تھی ساری کی ساری. زندگی جس سراب کے پیچھے بھاگے وہ ہاتھ ہی نہیں آیا آخر میں. وہ تو کوئی جھوٹ تھا، جو نظر آ رہا تھا وہ تھا ہی نہیں. اس دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ چند لوگوں کو راضی کرنا ہے. لوگ اتنے بڑے قد آور ہو جاتے ہیں ہمارے آگے، ہم کرتے ہیں ان کو کھینچ کے بڑا کر دیتے ہیں. رب کی ذات، اس کا آسمان نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اتنے اکڑ جاتے ہیں ہمارے گردن کہ اپنے دل کے اندر جھانک کے رب کو نہیں ڈھونڈ سکتے. ساری دنیا مل جاتی ہے، بس ایک ذات ہے جو ہم سے کھو جاتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اس کو کھو دیا تو نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. We have to ask ourselves، اگر ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، تسبیح بھی پڑھی ہے، what was the last time we had a conversation with him؟ آخری بات کب ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی لٹرلی. کبھی کبھی ہماری دعائیں بہت روبوٹک ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا کیا کہنا ہے، کس ترتیب سے کہنا ہے، سب یاد ہے ورڈ بائی ورڈ. آخری بار اللہ تعالیٰ نے کب پیغام بھیجا تھا ہمیں؟ یہ گفتگو چلتی رہے تو رابطہ رہے گا اور مضبوط ہوتا رہے گا دن بدن. جہاں یہ گفتگو کا سلسلہ رکا ہے وہیں رابطہ کمزور ہونے لگ جائے گا. انما مثل الحیات الدنیا، کس دنیا میں مگر ہو گئے؟ اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے آسمان سے پانی برسے، فاختلط بہ نبات الارض، زمین میں مکس ہو اور اب وہاں سے زمین میں پیداوار ہو گئے جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی ہو. ایک فصل ہے جو بوئی جا رہی ہے اور وہ فصل اب اگ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، سنہرے گندم کے اور ہر طرح کی فصل اگ رہی ہے. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی، اپنے عروج پہ تھی، اب فصل کاٹنے کا وقت تھا. اب کسی نے اچیو کر لیا دنیا کا سارا پیسہ، لوگ سارے راضی کر لیے، دنیا کو امپریس بھی کر لیا، بڑی گاڑی گھر بھی خرید لیے، شادی بچے بیٹے سب کچھ ہو گیا. اب اپنی عروج پہ ہے کوئی انسان، کھیتیاں بڑی بڑی بنی سنوری کھڑی ہیں، ان کے مالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں، ابھی تو ریسٹ کا ٹائم آیا. 50-70 سال صبح شام محنت کر لی، زندگی کا خوف ہی نہیں جا رہا تھا 20 سال کی عمر میں اور 30 سال کی عمر میں. اب 60 کے ہو گئے ہیں، اب گھر بن گئے، اب گاڑی، اب بچے، اب ان کے بچے، اب بچوں کی شادی، اب کوئی پریشانی نہیں. یہ اب فصل تیار ہوئی ہے. ساری زندگی جہاں ہل چلا رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے، کھادیں ڈال رہے تھے، کیڑے مکوڑوں سے بچا رہے تھے، صبح شام محنت میں لگے ہوئے تھے، ان کے مالک سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. ساری دنیا کھڑی کر لی ہے ایک انسان نے، اور ایک لمحے کی دیر ہے، ہارٹ اٹیک آیا اینڈ یو آر ڈیڈ. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب فصل کاٹنی کون سی ہے، اگلے جہان کے لیے بھی کچھ بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا. فرشتے پوچھ لیں گے مر رب کا، تو جواب ہے یا نہیں ہے. آج کے دن ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہیں،
یا میری اپنی ذات ہے، میرا دل کر رہا ہے یہ کروں گا، میرا دل کر رہا ہے یہ نہیں کروں گا. واللہ یدعو الی دار السلام. اب ہم عربی گرامر پڑھ چکے. یدعو اللہ، اللہ بلا رہا ہے تمہیں دار السلام میں. کیوں بھٹک رہے ہو آگے پیچھے؟ کیوں خود کو تکلیف میں ڈالا ہے؟ واللہ یدعو، اینڈ اللہ ایکسکلیمیشن مارک. اسٹاپ، رک کے غور تو کرو کون ہے جو بلا رہا ہے. واللہ، اور اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. کیا چیز ہے جو اسے اس بات پہ لے کے آ رہی ہے بار بار کہ آپ کے لیے کلام اتر رہے ہیں آسمانوں سے، فرشتے اتر رہے ہیں آسمانوں سے، زمین چل رہی ہے اپنے پراپر طریقے پہ، سورج اس نے آپ کے لیے کام پہ لگایا ہوا ہے. زمینوں و آسمان کا بادشاہ، کیا اسے آپ کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. کیا اسے آپ سے محبت ہے؟ 100%. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو بھٹکنے نہ دیا جائے، آپ کو آپ کے غم میں اکیلا نہ چھوڑا جائے. واللہ، ان اللہ یدعو، ہی از کالنگ یو، وہ بلا رہا ہے. بلانے والے کو تو دیکھو. الا دار السلام، بلا کہاں رہا ہے؟ سلامتی کے گھر میں. اس کا گھر چھوڑ کے جاؤ گے تو تکلیف ہی تکلیف ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جس کو چاہتا ہے، اس راستے پہ جہاں وہ خود ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. ہدایت دل کا مڑ جانا ہے. دماغ کو تو پتہ ہے اللہ کی عبادت کرنی، دماغ کو تو پتہ ہے سچ جو بولنا ہے. ہدایت جب مشکل نہ ہو نا سچ بولنے میں، جب مشکل نہ ہو صحیح کام کرنے میں، وہ ہے ہدایت. یہاں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب واپس لوٹ آئیں اللہ کے ہدایت کے گھر کی طرف. جسے سورہ توبہ میں اللہ نے بار بار بلایا، واللہ، اور اللہ ٹرنڈ بیک ٹورڈز them. اللہ نے رخ موڑ لیا ہے. اس لیے آج ہم قرآن سن رہے ہیں. ہم بھی دیر نہ لگائیں رب کی طرف واپس لوٹ آنے میں، اور اس کے سلامتی کے گھر میں خود کو محفوظ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.